الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد سے روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے عرض کی، جناب وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے فرمایا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تکمیل اپنے لیے سعادت سمجھے اور تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے دراز ہے۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ شیخ نے فرمایا، میں ہوں جنید بغدادی۔ اچھا تو تم وہی جنید ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ بہلول نے کہا۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا، اچھا تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ شیخ نے جواب دیا، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانے سے فارغ ہو کر بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ پر جھٹک دیا اور کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ فرمایا، ہاں دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلے، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ کون ہو تم؟ شیخ نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہلول نے کہا، تم کھانے کے ادب سے ناواقف ہو، گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہوں گے؟ شیخ نے جواب دیا، جی جانتا ہوں۔ بہلول نے کہا، تو پھر بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ شیخ کہنے لگے، ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے حلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی بات نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائے۔ باطنی اور ظاہرہ علوم کے نقطۂ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ شیخ نے ادب گفتگو کی بابت اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانے کے ادب تو ایک طرف، تمہیں تو گفتگو کرنے کا بھی ڈنک نہیں آتا۔ منہ موڑ کر ایک اور طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ کہنے لگے، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ اسے برا بھلا اور کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ اب اس سے بھلا اور کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے نا، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، سونے کا تو آتا ہوگا؟ شیخ نے فرمایا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا تو بتاؤ کس طرح سوتے ہو؟ بہلول نے کہا۔ شیخ نے کہا، جب میں عشاء کی نماز اپنے وظائف سے فارغ ہوتا ہوں، سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے ادب بیان کیے جو انہیں بزرگوں نے تعلیم کیے ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا تم تو سونے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو شیخ نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، بہلول میں نہیں جانتا، تو اللہ کے واسطے مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، اے جنید، جتنی باتیں بھی تم نے کہی یہ سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر عظام حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو ادب تم بیان کیے ہے برتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور طریق ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بسخت کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جو بات بھی کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی عارض یا دنیاوی مطلب ہو یا فضول قسم کی ہوگی تو ہاں کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ ایسی بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا
کہ اس طرح سونے کے متعلق جو تم نے بیان کیا وہ بھی اصل مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اس کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور بہلول کے متعلق ان کے خیالات درست ہو گئے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق کیا ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے یہ۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے اسلامک واقعات کے لیے چینل کو